ایک اینٹ نہیں چھینی اور تم نے جناب چند سالوں میں ہماری مسجد کھوکھنی شروع کر دی. اتنے کہاں بکھر گئے یار. ایک کو مانو نا, ایک کو مانو جس کا زمین کی ضرورت ہے. جہاں نہیں وہاں پہ جناب. لوگوں, اللہ نے تمہیں بیٹے دیے, اولادیں دی, ماں دیا, باپ دیا, اللہ نے زمین جائیداد دی, ملازمت دی, پیسہ دیا ہے. یہ سب کچھ بعد میں ہے. اللہ نے تمہیں اسلام دیا ہے, اپنی بارگاہ میں جھکنے کے لیے جگہ دی ہے. یہ سب سے بڑا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے اور وہ کہتے ہو کہ اللہ کا دیا زور پوچھے میں نے نمازیں نہیں پڑھی, تو فرمایا سنو, اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے دنیا چھینتا نہیں, اس کی دنیا بڑھا دیتا ہے. اور فرماتا ہے تاکہ اتنا گم ہو جائے دنیا میں کہ میرے پاس آنے کا موقع ہی نہ ملے. تو کہتا ہے مولوی صاحب نماز تو پڑھتا, فرصت نہیں ملتی. اور کہتے ہیں بچوں کو نماز پڑھو, مولوی صاحب دعا کرو بس اسٹڈی مکمل ہو جائے بس پھر نماز پڑھوں گا. اسٹڈی کے بعد تجھے نوکری ملے گی پر یقین ہے اگر اسٹڈی کے آخر میں زندگی ختم ہو گئی تو پھر کیا کرے گا؟ قبر میں وہی پھڑکا دکھائے گا جو یونیورسٹی نے دیا تھا. ہو گئی تھی اسٹڈی پوری ہو گئی. کہتے مولوی صاحب دعا کرو نوکری لگ جائے بس پھر نماز شروع کر دوں گا. لاکے کہتے مولوی صاحب دعا کرو بس شادی ہو جائے. بابا جی کیا کہتے ہیں؟ بابا جی کہتے ہیں حضرت دعا کرو بس بچوں کی شادی کر کے میں فارغ ہو جاؤں گا. جب تو فارغ ہو جائے گا تو یہاں رہے گا کسی سے؟ زمین پر کام, زمین میں آرام ہے نا. جب تو یہی فارغ ہو کے بیٹھے گا تو پھر کہا جائے گا آ جاؤ کیونکہ تیرے کام رک گئے. ارے تو تب فارغ ہوتا جب تیرا رب تجھ سے راضی ہوتا. تو نے بچوں کی شادی نہیں کی تو بچوں کی شادی نہیں ہوگی. اور میں کیا ہے مولوی صاحب میں آزاد ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا مولوی صاحب میں نے نا زمین بھی بچوں کو بانٹ دی. سبحان اللہ. کچھ دیر بعد آتا ہے کہتا مولوی صاحب بچے بڈی کا خیال نہیں رکھتے, میں تو ادھر ادھر پھر کے گزارا کر دیتا ہوں پر بڈی کو روٹی نہیں دیتے. یہ بڈی کی روٹی تو نے چھینی ہے, اسلام نے نہیں چھینی. اسلام کہتا ہے جائیداد مرنے کے بعد تقسیم ہوگی. تو مالک بن کے بیٹھا ہوتا, بیٹوں سے کہتا کماؤ اور کھاؤ. زیادہ شوق ہے اور خرید کے اپنے مکان بناؤ, محل بناؤ, جب میں مر جاؤں گا اس کو ہتھیا لینا. تیرے پاس زمین رہتی, تیرے بیٹے تیری زمین کماتے, تجھے بھی کھلاتے خود بھی کھاتے. فارغ ہو گیا جناب, بڑھا رہے گا بڑی کے بڑے بیٹے کے ساتھ اور بڑی رہے گی چھوٹے کے ساتھ. ادھر یہ بہت تکو دیتی ہے ادھر وہ تکو دیتی ہے. پھر کہتے ہیں مولوی صاحب ان کا بھی کچھ کرو. مولوی صاحب کیا کرے گا؟ شریعت سے کھلواڑ تو نے کیا, مجھے کس نے کہا تھا زمین بانٹ کے دے؟ اور نوجوان بھی کہتے ہیں اگر میں تیرا ہی ہوں تو پھر دے. یہ کہاں لکھا ہوا جو جس کا ہوگا وہی دے گا؟ ارے تیرے باپ نے تجھے اسلام دیا, نام دیا, اچھا نام رکھا, تیرا تعلیم دی, تجھے اور کیا دے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام کہتا ہے زمین بٹے گی مرنے کے بعد, زمین بٹے گی مرنے کے بعد. اور پتہ نہیں اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ہمارے یہاں جو زمینیں تقسیم ہوتی ہیں نا ہم بیٹیوں کے حق مار دیتے ہیں. ہم میں سے کوئی بہن کو حق نہیں دینا چاہتا. کہتے ہو جی میں دے دوں گا, میرے پاس کیا بچے گا؟ تیری بھی بیوی ہے, وہ بھی اگر لائے گی حصہ برابر ہو جائے گا. تھوڑا عقل سے کام لے, کسی کا حق نہ مار. اگر باپ کی جائیداد میں بیٹی کا حصہ ہوگا جو اسلام نے متعین کیا ہے, اگر کبھی اس کو شوہر کے گھر میں پریشانی ہو گئی تو وہ بیٹھ کے راستے میں رہے گی نہیں کہ کدھر جاؤں, باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں آ کے بیٹھے گی. ادھر بھائی بھی دروازے پر نہیں آنے دیتا. تو نے اس کو بھی ذلیل کیا, خود بھی ذلیل ہوتے مرنے کو تیار. زندگی میں ایک روٹی نہیں دیتا بیٹا, اور مرنے کے بعد جناب بڑی تگڑی نیازیں لگ رہی ہے. یہ بکرے چل رہے, یہ ہنڈو چل رہے, یہ گھی کھلایا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں اب لوگ کھانا کھا کے نکلے, کہتے ہیں روٹی بڑی چنگی تھی. دوسرا کہتے ہیں کیڑا کمال کی ہو رام کٹھوتی ہو. کما تو دینو تو دانو, جیسا کرو گے ویسا کرو گے. اور پھر اگر روٹی اچھی نہ ہو, تھوڑا صحیح نہ بنائی ہو, کہتے ہو جی باپ کی روٹی بھی ڈھنگ نال نہیں کی. حد ہو گئی یار, ایک بندہ مر گیا, دنیا سے چلا گیا, اس کا کام ہے گھر والوں کو بھی, آپ کو بھی تھوڑا سا مزیدار ہونے کا کام اگر چاہیے. پورا محلہ یار چوتھے بندے
پر جمع ہو کے گوشت کھا رہا ہے. کوئی شرم نام کی چیز نہیں. جناب اپنے پیٹوں پہ ہاتھ پھیرے جا رہے, 3 ایٹمیں کھائی جا رہی ہے.